بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رب تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اور انہیں خوب نعمتوں سے نوازتا ہے، اور وہ اپنے نافرمانوں پر بھی نہ رزق تنگ کرتا ہے اور نہ ان پر زمین تنگ کرتا ہے، بلکہ انہیں بھی خوب رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب رب تعالیٰ کے خاص بندوں اور مومنین کی بات آتی ہے تو رب تعالیٰ ان سے سخت امتحان لیتا ہے، انہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، انہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو پھر ان کے درجات خوب بلند کیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس کا جتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس سے امتحان بھی اتنا ہی کڑا اور سخت لیا جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا مرتبہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ راہ حق میں ہر نبی ستایا گیا اور سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ سامعین کرام، رب تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان پر ہی مصیبتیں آتی ہیں۔ آئیے ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان احادیث پر نظر ڈالیے کہ رب تعالیٰ جب اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے تو انہیں کیا انعامات عطا فرماتا ہے اور انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 5645 نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح ابن حبان کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 2897 نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کسی بندے کے لیے اللہ کے نزدیک کوئی مرتبہ ہوتا ہے، پھر اگر وہ کسی عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتا تو رب تعالیٰ اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو اس مقام مرتبہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح الترغیب الترہیب کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 19 نقل ہے کہ رب تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، جب کسی کو اپنا دوست بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے وہ عطا کروں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سامعین کرام، اسی طرح ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 4031 نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بڑا ثواب بڑی مصیبتوں کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر جو اس کی آزمائش پر، جو اس کی رضا پر راضی رہتا ہے اس کے لیے انعام ہوتا ہے، اور جو اس کی رضا پر راضی نہیں رہتا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا آپ سوچئے کہ رب تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے یا کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے
تو اسے مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے راحتیں، سکون اور آرام پہنچاتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ رب تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی مسلمان پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں یا مصیبتیں آئیں تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لانی چاہیے، بلکہ ہر مصیبت اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان کر اس پر صبر کرنا چاہیے، اور جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ آپ سماعت فرمائیں کہ رب تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر والوں کو ہی بے حساب اجر ملتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم بدلہ دیں گے صبر والوں کو ان کا جو وہ کرتے تھے۔ سامعین محترم، جب صبر کی بات آتی ہے، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں تو ان کو کیا انعام و اکرام ملتا ہے۔ موطا امام مالک میں حدیث سے قدسی شریف نقل ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اپنے عیادت کرنے والوں سے میری کچھ شکایت نہیں کرتے، تو میں ان کے گوشت کو بہتر گوشت میں بدل دیتا ہوں اور خون کے بدلہ میں عمدہ خون عطا فرماتا ہوں، اور جب میں ان کو شفا دیتا ہوں تو کوئی ان کے ذمہ کرم پر نہیں ہوتا، اور جب میں ان کو وفا دیتا ہوں تو ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب کریم، اس غم زدہ کا بدلہ کیا ہے جو تیری رضا کے باعث مصیبتوں پر صبر کرے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کو لباس ایمان پہنا کر کبھی اس کے بدن سے نہ نکالوں گا۔ اسی طرح حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رب تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام فرماتا ہے اور پھر وہ نعمت اس سے لے لیتا ہے اور وہ اس کے بدلہ میں صبر کرتا ہے، تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے تو وہ اس پہلی نعمت سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الرحمہ نے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو ہی بے حساب اجر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کے خطبے کو آپ نے سامنے رکھ کر دنیا کے ان لوگوں پر نظر ڈالیے کہ جن کی دکانوں کو آگ لگ گئی، جن کے مکانات زلزلے میں تباہ ہو گئے، جن کی زمینیں اور فصلیں سیلاب کی زد میں آ گئی یا کوئی بھی نقصان ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بہتر اور افضل نعمتوں سے نوازا اور انہیں خوب رزق عطا فرمایا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ مالی طور پر زیادہ مضبوط ہو گئے۔ سامعین محترم، اسی طرح صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 1053 نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق عطا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر جو بندہ کرتا ہے، جو صبر کرنے کی خواہش رکھتا ہے، جس کا جو ذہن ہے وہ شکوہ شکایت سے محفوظ رکھتا ہوگا شکوہ شکایت سے، تو سامعین کرام آپ اس سے اندازہ لگائیے
کہ صبر جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے ذریعہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اب ناظرین کرام، اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں آپ کے شہزادگان، بانجھے، بھتیجیاں اور ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس پر صرف یہی کلمات جاری تھے کہ اے میری مولا، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، اور ہر ایک درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ اور سامعین محترم، ان ساری احادیث سے مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صبر و استقامت کا دامن اختیار کرنا چاہیے۔ ہر مصیبت، ہر تکلیف اور ہر دکھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان کر اس پر صبر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام و اکرام ہے ہمارے لیے ہم انہیں حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔